اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون نورنا مان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک نومبر 1988۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی، آمین۔ اس روحانی اجتماع میں ہر انسان اپنی مصروفیات اور آرام ترک کر کے سفر کی صعوبتیں اور اخراجات برداشت کر کے شریک ہوا ہے، ایک عظیم جوش اور ولولے کے ساتھ، ایک عظیم امید کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہر رنج راحت میں بدل گیا ہے، ہر کوفت سرور اور قہر میں بدل گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر منزل کی لگن دل میں ہو اور طلب سلیم موجود ہو تو مسافت کی تکلیفات ہر آن مٹ جاتی ہیں۔ جس طرح کے پھول کو حاصل کرنے والے اس محبت میں سرمست ہو کر خاروں کی مزاحمت کو خاطر میں نہیں لاتے، ہر انسان نے عجیب طرح سے یہ وقت گزارا ہے۔ ہر انسان کی امید خدا کی بارگاہ میں، جو خالق اور مالک کون و مکاں ہے۔ بعض لوگ دنیاوی مشکلات میں مبتلا ہیں اور نجات کے خواہاں ہیں، اور بعض شنگاہ معرفت ہیں اور سلوک کی منازل طے کرنے آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ اس مجلس میں کیوں آتے ہیں اور ہم نے ان کو کیوں بلایا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ کسی کو کسی منزل تک پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ علمی اور عملی کوشش کی جائے۔ علماء کی تقریریں اور نعت خوانوں کی نعتیں آپ کے اندر فطری وجدان پیدا کرنے کے لیے، آپ کے اندر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور اس راہ پر چلنے کا حکم بتانے کے لیے، تاکہ آپ دنیاوی محبت چھوڑ کر حقیقی محبت کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ خداوند قدوس نے انسان کو اس لیے بنایا کہ مالک کی غلامی کرے، اور ساری کائنات کو اس لیے بنایا کہ انسان کی غلامی کرے۔ انسان نفسانیت اور شیطانیت کی ترغیب کی وجہ سے اصلی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور جو چیز اس کی غلامی کے لیے بنائی گئی اس کی غلامی شروع کر دیتا ہے۔ نتیجتاً جس طرح وہ خدا کے سامنے عملی طور پر باغی ہو جاتا ہے، اسی طرح کائنات یا دنیا اس کے سامنے باغی ہو جاتی ہے۔ دنیا آگے آگے بھاگتی ہے اور وہ پیچھے پیچھے، اور اس طرح انسان کی ساری زندگی اس کے حصول کے لیے گزر جاتی ہے، جو حسرت اور یاس کی کہانی بن جاتی ہے۔ زندگی کی مثال تو کشتی کی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی۔ کشتی کو تیرنے کے لیے پانی جتنا ہو مفید ہے اور ممد و معاون ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے غرق ہونے کا سبب ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف اور قربانی کا بدلہ کتنی فیاضی سے عطا فرماتا ہے کہ آپ کے ہم نشین بھی خوش بخت ہوں گے، اور یہ عمل خدا کی غلامی حاصل کرنے کے لیے کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ علمی اور عملی طور پر متوجہ ہونے کے لیے درویش کے پاس آنا، درویش کی قبر پانا آنا اور درویش کے عرس میں شامل ہونا اس عمل سے کیا مناسبت رکھتا ہے؟ برادران طریقت، ہر چیز کے حاصل کرنے کا ایک اصول ہوتا ہے۔ کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تعلق پیدا کرنا اور نسبت پیدا کرنا بہت بڑا اصول ہے۔ جب فرعون کے غرق ہونے کا وقت آیا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، تو آپ جناب کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی گھوڑے پر سوار تھے۔ ایک سونار دیکھتا رہا، جب وہ چلے تو جہاں جہاں جبرائیل کے گھوڑے نے قدم رکھا اس کے ساتھ ساتھ والی مٹی اس سونار نے اٹھا لی، اور پھر یہ اس نے چاندی کا ایک بچھڑا بنا کر اس میں بھر دی، جس کے فیض سے بچھڑا زندہ ہو گیا اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ مٹی میں کیا برکت تھی؟ صرف یہ کہ اس کی نسبت گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ تھی، گھوڑے کی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بس اسی فیض اور تعلق نے اس میں نوری کیفیت پیدا کر دی۔ دوستو، اس جگہ آپ کو جمع کرنا یا اس طریقے میں داخل کرنا دراصل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور نسبت قائم کرنا ہے، تاکہ خداوند کریم کے انوار و تجلیات اور وہ مضامین رنگین جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، ان کا پرتو آپ کے سینے میں پڑے اور آپ کی زندگیاں قیمتی بن جائیں۔ یاد رکھو،
خداوند کریم تک پہنچنے کا واحد طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبوبیت کا اندازہ لگانا تو کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن ایک واقعہ یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل وحی کہاں سے آتی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی جناب مجھے تو معلوم نہیں، البتہ میں ایک آواز سنتا ہوں جیسے پتھروں پر کوئی زنجیر گھسیٹ رہا ہو، اس سے آواز نکلتی ہے اور وہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اوپر جا کر دیکھیں، چنانچہ حضرت جبرائیل اپنے مقام سے اوپر تشریف لے گئے اور خدا کی بارگاہ میں تمام حالات عرض کیے۔ حکم ہوا کہ اور اوپر آؤ۔ اوپر جا کر ایک کمرہ دیکھا جو موتی کی شکل کا تھا، پھر دعا کی تو اس کا دروازہ کھل گیا تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ جب واپس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبریل کیا دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی آپ کو دیکھا اور وہاں بھی آپ کو دیکھا۔ خیال کریں کہ کیسی عظیم ہستی سے آپ کی نسبت قائم کی جاتی ہے اور کامیابی کی کیا عظیم الشان راہ ہے۔ برادران طریقہ یاد رکھو، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنا خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے درویش سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ جب انسان فنا فی الشیخ ہوتا ہے تو پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، اور جب فنا فی الرسول ہو جاتا ہے تو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بیان سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ صحیح تعلق قائم کرنے سے سمجھ آتی ہے۔ البتہ ماضی کے تجربات سے انسان سبق حاصل کر سکتا ہے کہ درویش کی غلامی میں داخل ہونے والوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی میں داخل فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خادمہ ہمیشہ آپ کے سامنے شکایت کرتی تھی کہ میرا بیٹا آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ وہ حضور کی غلامی میں داخل ہو جائے، لیکن وہ نہیں مانتا بلکہ بیہودہ بکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اب میرے علاج کی کوئی صورت نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت حسن بصری میرے حق میں دعا کریں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ماں بتاب حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض حال کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس لڑکے کا میرے ساتھ تعلق نہیں، لہٰذا میری دعا اس کے حق میں کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ دعا کے لیے یہ شرط ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے اس کا تعلق ہو، دعا پر اعتقاد ہو۔ ماں مایوس ہو کر بیٹے کے پاس گئی کہ جس کا آخری وقت قریب آ چکا تھا، اور حقیقت حال سے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا۔ بیٹا نادم ہو کر بولا کہ میں نے تمام عمر خدا کے بندے کی توہین کی ہے جس سے میں شرمندہ ہوں۔ میری تجھے وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو رسی سے باندھ کر تمام شہر میں گھسیڑنا کہ حضرت حسن بصری کا چور ہے، شاید یہ ذلت میرے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ بیٹا مر گیا اور ماں نے وصیت پوری کرنے کے لیے اگلے روز لوگوں کو بلایا اور رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حکم ہوا کہ حسن بصری میرے بندے کی تجہیز کے لیے کیوں نہیں گئے؟ عرض کی یا اللہ وہ تو گستاخ تھا۔ حکم ہوا نہیں، وہ تو میرا محبوب بندہ تھا۔ جب اس نے تجھ کو میرا بندہ سمجھ کر دل سے تمہاری غلامی قبول کر لی تو تم نے اگرچہ معاف نہ کیا، لیکن میں نے اسے معاف کر کے اپنا مقبول بندہ بنا لیا۔ برادران طریقت، جب صحیح دل سے درویش کے ساتھ تعلق ہو تو عطا کرنے والا خدا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ انسان عظیم نعمتوں سے محروم رہے جو انسان کے لیے خدا نے بنائی ہے۔ اس لیے آپ کی تمام تکلیفوں، تمام مصیبتوں کا علاج خداوند تعالیٰ کی غلامی ہے۔ یہاں سے آپ ایسی ہی قیمتی زندگی لے کر جائیں جو خدا کی غلامی میں ہو، خدا کے لیے ہو اور باخدا ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔